معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم، باب نہم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خاص ذات اقدس پر حملے۔ ہویدا تھا نبی پر حال شیطانوں کی نیت کا، مگر منظور تھا جو بھی تقاضا تھا مشیت کا۔ رسول اللہ بیعت لے چکے تھے اہل ایمان سے کہ حق پر جان دیں گے، منہ نہیں موڑیں گے میدان سے۔ لہو میں غوطہ زن یہ بحر الفت کے شناور تھے، جدھر بڑھتا تھا پیغمبر یہ قدموں پر نچھاور تھے۔ کیا حملہ جو اب بڑھ کر نبی کے جانثاروں نے، تو گھیرے میں لیا ان سب کو دشمن کے سواروں نے۔ قریشی فوج اس صورت سے اب پیچھے لگی ہٹنے، کہ شمع نور سے جاں پروانے لگے چھٹنے۔ تعاقب میں بڑھے سرکار بھی قریشی سواروں کے، یہ منظر دیکھ کے دل بڑھ گئے ان جانثاروں کے۔ کھڑے تھے ایک جگہ وہ سازشی تاراج کی خاطر، جہاں خندق کھودی تھی صاحب معراج کی خاطر۔ گڑھے اوپر سے تھے خش پوش اندر سے بہت گہرے، اچانک چلتے چلتے پائے ملہم اس جگہ ٹھہرے۔ مقدر تھا یہیں پر ہو تصادم کفر و ایمان کا، کہ جس پر فیصلہ تھا قسمت انسان و شیطان کا۔ کھڑا تھا امتحان زور باطل کے لیے ہادی، بے حد انتہا دے دی گئی شیطان کو آزادی۔ دو راہیں پر کھڑی تھی گردش تقدیر انسانی، ادھر تھا عالم باقی ادھر تھا عالم فانی۔ اچانک ابن کمیہ چیختا چنگاڑتا نکلا، اچانک ابن کمیہ چیختا چنگاڑتا نکلا۔ درندوں کی طرح سے دوڑتا منہ پھاڑتا نکلا۔ صفوں کی چیرتا للکارتا ہنکارتا آیا، لب ناپاک سے گستاخ لافیں مارتا آیا۔ مقابل اور مخاطب ہو کہ وہ اس طرح حضرت سے
اٹھائی تیغ اس شیطان ابلیسانہ قوت سے، ادھر یہ تیغ اٹھی اٹھ کے ادھر یہ تیغ اٹھی اٹھ کے یہ گرنے پر ہوئی مائل، ادھر پردہ میان نور و آتش ہو گیا حائل۔ عمارہ کی جانثاری۔ اچانک چھا گئی ایک ہول کی چادر زمانے پر، خدا جانے پڑی یہ ضرب کس ہستی کے سانے پر، یہ کس نے آ کے گردن زیر تیغِ خوفشاں رکھ دی، یہ کس بندی نے بنیاد بقائے جادواں رکھ دی، وہی با حوصلہ شایان ہر مدح و ثنا بی بی، وہی عمارہ ہاں وہی حق آشنا بی بی، وہی نوری فرشتہ تھا کہ باتاجیل آ پہنچا، نبی پر ڈھال بننے کو پرے جبریل آ پہنچا، نبی پر وار ہوتا اس نے دیکھا دوڑ کر آئی، ادھر شمشیر چمکی اس طرف یہ ڈھال لہرائی، کیا تھا وار محبوب خدا پر بدقوارا نے، مگر سر پیش قاتل رکھ دیا عمارہ نے، حیا کا معجزہ تھا جوش ایمان کی کرامت تھی، کہ زخم تیغ کھا کر بھی وفا زندہ سلامت تھی، بڑی عمارہ لے کے تیغِ آبدار اس پر، کیے اس شیر زن نے پے بے پے 2-3 وار اس پر، یہ جرت دیکھ کر منہ ہو گیا تھا زرد کافر کا، مگر ملفوف تھا آہن میں تن نامرد کافر کا، عدو کو زخم خوردہ شیرنی کی شان دکھلا کر، گری اللہ کی بندی بوجہ ضعف گش کھا کر، شریک جنگ تھے اس کا پسر بھی اس کا شوہر بھی، یہ تیغیں تھیں خدا کی کھل رہے تھے ان کے جوہر بھی، نگہباں تھی نگاہ رحمت عالم ضعیفہ کی، کہ شایان وفا تھی جانثاری اس عفیفہ کی، یہ رنگ زخم داری شاک تھی محبوب باری پر، عمارہ کا تعین کر دیا تیمار داری پر، دشمنوں کی سنگ باری اور محبوب خدا کی زخم داری، وجود پاک جس نقطے پہ تھا اس وقت استادہ، وہیں وہ سازشی ٹولی شرارت پر تھی آمادہ، سمٹ کر ایک جگہ اب دشمنان آ جناب آئے، ابی ابن کمیا عتبہ و ابن شہاب آئے، اگرچہ خاک کے پتلے تھے آتش تھی سرے شت میں، اگرچہ خاک کے پتلے تھے آتش تھی سرے شت ان کی، نگاہوں سے ہویدا ہو رہی تھی خوئے زشت ان کی، یہ زہری سانپ تھے نکلے بلوں سے بیج و بل کھاتے، ہوا میں سنسناتے فن اٹھاتے اور لہراتے، یہ پتلے تھے مصائب کے
یہ پیکر تھے سخاوت کے، یہ رحمت کے مقابل میں مظاہر تھے عداوت کے، یہ چاروں چار عنصر تھے جہنم کی حرارت کے، اٹھے تھے آج بطن ارض سے شعلے شرارت کے، بھرے تھے جھولیوں میں ان کے پتھر سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو، فلاخن کو گھماتے شور کرتے دوڑتے آئے، وجود رحمت للعالمین پر سنگ برسائے، سیاہ بختوں نے روئے مطلع انوار کو تاکا، جمال آرائے عالم کے لب و رخسار کو تاکا، ذرا تھی جسم اطہر پر سر اقدس پہ مغفر تھا، مگر اس آفتاب نور عالم سے منور تھا، برائے دیدہ و دل معرفت تھے جس کے نظارے، اسی آئینے پر چاروں نے پتھر تاک کر مارے، کڑی ساعت تھی یہ آئینہ رخسار تاباں پر، ادھر لبہائے نازک پر ادھر درہائے دنداں پر، شکستہ ہو گئی سلکے در شہوار کی لڑیاں، دوپارہ ہو لیے لب گڑ گئیں رخسار کی لڑیاں، فلک تھا چشم استفسار اب کیا ہونے والا ہے، زمیں کہتی تھی شاہد حشر برپا ہونے والا ہے، طلسم رب مسکوں ٹوٹتا معلوم ہوتا تھا، طلسم رب مسکوں ٹوٹتا معلوم ہوتا تھا، یہ نازک آبگینہ پھوٹتا معلوم ہوتا تھا، محمد آخری امید تھی دنیائے حادث کی، اسی کی ذات تھی آمادگاہ سنگ حوادث کی، محمد ہی کی خاطر یہ بنائے زندگانی تھی، اسی کو محو کرنے کی جہاں والوں نے ٹھانی تھی، لب و دنداں کے تھے سب لیک دید و شنید اس کے، لب و دنداں کے تھے سب لیک دید و شنید اس کے، وہ لب زخمی وہ دندان مبارک تھے شہید اس کے، زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے، نظر آتے تھے خوں آلود وہ پر نور رخسارے، وہ شانہ جو علم بردار اصلاح زمانہ تھا، اسی پر ضرب آئی تھی کہ یہ شانہ نشانہ تھا، یہ بارش پتھروں کی اور اس کے تاج پیشانی، یہ بارش پتھروں کی اور اس کا تاج پیشانی، ادھر تھی پستی فطرت ادھر معراج انسانی، نگاہ کرم سے اب بھی نہ چاروں پر نظر ڈالی، نبی نے عرش اعظم کے اشاروں پر نظر ڈالی، دشمنوں پر وار اور نبی کی دعا، دشمنوں کے وار اور نبی کی دعائیں، اگرچہ ان میں ہر ایک در پیے جانے پیمبر تھا،
اگرچہ ان میں ہر ایک در پیے جانے پیمبر تھا، جنوں سب سے زیادہ ابن کیمیا ہی کے سر تھا، ابن کیمیا ہی کے سر پر تھا۔ پس پشت آ کے بدظن نے تولا تیغ اریاں کو، پس پشت آ کے بدظن نے تولا تیغ اریاں کو، کہ زخمی اور غافل اس نے جانا نور عرفاں کو۔ وہی راہب کی کھودوائی ہوئی پوشیدہ خندق تھی، نہیں خندق نہ تھی صدمے کی شدت سے زمیں شک تھی۔ جو ہی یہ کھینچ کر سرکار پہ تیغ دوام آیا، وہی ملہم کا اس خش پوش خندق پر قدم آیا۔ گڑھا کھودا گیا تھا جان لینے کے ارادوں سے، مگر وجہ حفاظت بن گیا ان بدنہادوں سے۔ یہاں بھی گاڑ رکھی تھی سنانِ نیزہ و خنجر، ہوا مجروح ان سے بھی ہوا مجروح ان سے بھی وجود پاک پیغمبر۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ایسا سری و ناگہانی تھا، زمانہ یہ نہ سمجھا آج باقی تھا کہ فانی تھا۔ ہدف تھی اس طرح جانے دو عالم چیرہ دستی کی، کہ چلتے چلتے نبضیں رک گئی دنیائے ہستی کی۔ فلک پر مہر آرا اور زمیں پر گل فسردہ تھے، جبھی رخسار و دنداں وحشیانہ زخم خوردہ تھے۔ اگرچہ زانوں پر زخم ضربیں ساکھ پر آئیں، دعائیں ہی زبان مصدر اخلاق پر آئیں۔ رباعیہ شکستہ تھی لبوں سے خون بہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا محمد اور کہتا تھا کہ اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے۔ نہیں ابھری ابھی یہ قوم جاہل اپنی پستی سے، خداوند یہ بندے بے خبر ہیں راز ہستی سے۔ نہ دیکھ ان کے عمل اپنے کرم ہی پر نظر فرما، الہی بخش دے ان کو الہی درگزر فرما۔ رفیقان نبوت، یہ نازک وقت آخر ٹل گیا انسان کے سر سے، جہان زندگی قائم رہا لطف پیمبر سے۔ نبی کے جانثار اب تک گرے تھے فوج کے اندر، نظر آتی تھی یہ تیغیں رواں ہر موج کے اندر۔ ادھر یہ سانحہ گزرا ادھر ان کے قدم پلٹے، اسی خندق کی جانب یک بیگ عالی امم پلٹے۔ جو ہی آیا وجود صاحب لولاک خندق میں، وہیں اترے جناب بو تراب پاک خندق میں۔ ابو بکر و عمر پہنچے، عبیدہ بھی ادھر آئے، علی کے ساتھ ہی طلحہ بھی خندق میں اتر آئے۔ زمیں مدہوش تھی بھولا تھا گردش گنبد گرداں، بدست سرور کونین تھا دست شہ مرداں۔ جناب طلحہ کے بازو سہارا دیتے جاتے تھے، ید اللہ رفعت صد عرش کو اوپر اٹھاتے تھے۔
وہ رش کے ماہ کنا جب نکل کر چاہ سے آیا، زمانہ ہوش میں آواز بسم اللہ سے آیا، کیا جھرمٹ میں پھر اپنے نبی کو جانثاروں نے، بقدر ماہ ایک حالہ بنا ڈالا ستاروں نے، بقدر ماہ ایک حالہ بنا ڈالا ستاروں نے، بجانے روح مشتاقاں بہت نازک تھی یہ گھڑیاں، کہ رخسارے میں جم کر رہ گئی تھیں خود کی کڑیاں، لبوں پر ضرب تھی درہائے دنداں بھی شکستہ تھے، زباں الحمد کہتی تھی دہانے زخم بستہ تھے۔ شہادت کی ارزانی۔ صحابہ ہر طرف سے جمع ہو کر جب ادھر آئے، تو پھر چاروں طرف سے دشمنوں نے تیر برسائے، فداکاروں نے حلقہ باندھ کر گرد اپنے ہادی کے، عیاں فرما دیے جوہر رگ عالی نہادی کے، ہمارا بن گئے تکیہ پناہ ہر دو عالم کا، ہمارا بن گئے تکیہ پناہ ہر دو عالم کا، شہادت مل گئی جو پایا عرش اعظم کا، سر طلحہ ہر کھینچی ہوئی شمشیر کے آگے، سر طلحہ ہر کھنچتی ہوئی شمشیر کے آگے، سپر تھا بود و جانا کا جگر ہر تیر کے آگے، نبی سرمایہ عرفاں تھا جانیں تھی نثار اس پر، خزانہ تھا کہ پہرے دے رہی تھی ذوالفقار اس پر، دیے دیتے تھے جاں دیوانہ وار اس پر یہ فرزانے، بذوق شوق جیسے شمع پر جلتے ہیں پروانے، خدا کے دوست اعدائے نبی سے اس قدر کم تھے کہ آٹے میں نمک یا بروئے برگ شبنم تھے، یہ وہ تھے جن کو جان و مال سے ایمان پیارا تھا، محمد ہی انہیں دونوں جہانوں کا سہارا تھا۔ خالد کی حیرت۔ بہت ہی تنگ تھا میدان صحابہ کی شجاعت پر، ہزاروں کا تھا دھاوا ایک چھوٹی سی جماعت پر، مسلمانوں کا ہادی اب بحال زخم داری تھا، زمیں سہمی ہوئی تھی آسماں پر ہول طاری تھا ایک عورت کے ہاتھوں میں علم فوج قریشی کا بڑھا تھا، اور اس منظر سے دم فوج قریشی کا، ادھر فرض نماز ظہر کا ہنگام آیا تھا، ادھر روئے زمیں پر ابر لالا فام چھایا تھا، تیمم خاک سے کر لہو سے باوضو ہو کر، جہاں بھی تھے مسلمان جھک رہے تھے قبلہ رو ہو کر، مگر خالد کے تھا محفوظ اپنی فتح مندی سے، یہ منظر دیکھتا تھا آج گھوڑے کی بلندی سے، جہاں برچھیوں کے پھل آتے ہی گڑ جاتے تھے سینوں میں، جہاں سوزن گنے جاتے تھے ہستی کے سفینوں میں،
جہاں بو کو دہل کا شور و گل تھا جھانج بجتے تھے، جہاں بجلی چمکتی تھی، جہاں بادل گرجتے تھے، جہاں ناحق نے حق کو محو کر دینے کی ٹھانی تھی، جہاں ایک سمت تھی موت ایک جانب زندگانی تھی، جہاں اللہ والوں پر تھے نرگے فوج شیطاں کے مقابل 20 اشرار تھے ایک مسلمان کے، جہاں ایک سمت تھی گالی گلوج ایک سمت تکبیریں، جہاں ایک سمت ڈھالیں بھی نہ تھیں ایک سمت شمشیریں، جہاں دھرتی کے سینے پر تھی مارا مار گھوڑوں کی، جہاں ٹاپیں سموں کی تھیں جہاں پھٹکار گھوڑوں کی، جہاں باطل سپاہ تھی اور انباہ بہائم تھا، جہاں حق باوجود قلت تعداد قائم تھا، جہاں کھنچتی تھی ہر شمشیر ہر خنجر کشیدہ تھا، وہیں ایک سر با اطمینان سجدے میں خمیدہ تھا، یہی سر اس جہاں میں پرسکون معلوم ہوتا تھا، فلک اس سر کے آگے سرنگوں معلوم ہوتا تھا، جہاں قاتل نگاہوں کی لگی تھی ہر طرف گھاتیں، وہیں ہوتی تھی باہم ساجد و مسجود کی باتیں، نہ دیکھا تھا یقین وہ صدق کا یہ پاک نظارہ، نہ دیکھا تھا یقین وہ صدق کا یہ پاک نظارہ، دل خالد پکار اٹھا کس سے ہو تم مار کا آرا، دل خالد پکار اٹھا کس سے ہو تم مار کا آرا، محمد کے خلاف اپنی گیر و دار ہے خالد، محمد کے خلاف اپنی یہ گیر و دار ہے خالد، محمد کو نہیں پرواہ یہ کیا اسرار ہے خالد، لہو سے تر ہے رخ مضروب ہیں دندان و لب اس کے، لہو سے تر ہے رخ مضروب ہیں دندان و لب اس کے، مگر اٹھتے ہیں بہر خیر ہی دستے طلب اس کے، یہ اطمینان خالی از صداقت ہو نہیں سکتا، کسی دنیا طلب میں ہو یہ طاقت ہو نہیں سکتا، شکست و انتشار وہ بے سر و سامانی و قلت، یہ سب کچھ ہے مگر قائم ہے پائے ہادی ملت، پیمبر کے سوا یہ ضبط و اطمینان ناممکن، بشر کتنا بھی صابر ہو مگر یہ شان ناممکن، کسی انسان میں خالد نے کمال ایسا نہ پایا تھا، جمال ایسا نہ دیکھا تھا، جلال ایسا نہ پایا تھا، کبھی نام خدائے لا یزال آیا نہ تھا دل میں، سوال آیا نہ تھا لب پر، خیال آیا نہ تھا دل میں، کھڑی تھی زندگانی کفر و ایمان کے دو راہے پر، ادھر تھی عظمت قومی ادھر تصدیق پیغمبر، خدا والوں کو دی جس نے شکست اب خود شکستہ تھا، وہ کشتہ کفر سے تھا آج دل ایمان سے بستہ تھا، وہ کشتہ کفر سے تھا آج دل ایمان سے بستہ تھا،
نبی کی تیغ سے مذبوح ہو کر رہ گیا خالد، ادھر فاتح ادھر مفتوح ہو کر رہ گیا خالد، نوشتہ میں مگر کچھ گمراہی کا دور باقی تھا، پیے اظہار ایمان غور کرنا اور باقی تھا، تلا تم پیدلوں میں اور جنبش تھی رسالوں میں، مگر خالد الجھ کر رہ گیا تھا ان خیالوں میں۔ انتہائی کشمکش نظر خورشید عالم تاب کی روئے زمیں پر تھی، کہ جس سے روشنی ملتی تھی وہ صورت وہیں پر تھی، گھٹائیں کفر کی الجھی ہوئی تھیں نور ایمان سے، احد کے سنگ ریزے سرخ تھے خون شہیداں سے، جھلکتا تھا شہیدوں کا لہو اس طرح میدان میں، شفق بھولی ہوئی ہو جس طرح روزے درخشاں میں، مسلمان بے سر و سامان تھے اور تعداد میں تھوڑے، مقابل تھا ہزاروں کا ہجوم اور سینکڑوں گھوڑے، یم کثرت نے وحدت کو بہا دینے کی ٹھانی تھی، زمانے سے نشان حق مٹا دینے کی ٹھانی تھی، جھلک اٹھتے ہیں کالی بدلیوں میں جس طرح تارے، ہجوم کفر میں تھے اس طرح اللہ کے پیارے، یہ گویا ایک دریا تھا بھنور تھے جا بجا اس میں، شناور کو نگلنے کا کوئی راستہ نہ تھا ان میں، بنے تھے چار جانب دائرے سے لڑنے والوں کے، کہیں پیدل کہیں اسوار تھے قریشی رسالوں کے، صحابہ مرکزی نقطے پہ تھے ان ملحق دائروں کے، صحابہ مرکزی نقطے تھے ان ملحق دائر کے، اٹھے تھے اسلحہ جیسے کپس ہو کر وہ طاہر کے، سمٹتے پھیلتے بڑھتے ہوئے گھٹتے ہوئے ہلکے، ابھرتے بیٹھتے ملتے ہوئے پھٹتے ہوئے ہلکے۔ باب دہم خاتمہ جنگ احد۔ قریش کی بے دلی دکھائی استقامت، حق نے باطل گھٹ چلا آخر، ہجوم فوج قریشی ہو کے بددل ہٹ چلا آخر، ڈھلا جاتا تھا سورج عصر کا ہنگام آیا تھا، ابو سفیان کے دل پر خوف نے سکہ جمایا تھا، مسلمانوں کے استقلال سے تھا اس کو اندیشہ، سمجھتا تھا محمد کے صحابہ ہیں جفا پیشہ، عجب ان کے ارادے ہیں عجب ان کے عزائم ہیں، مسلمان باوجود قلت تعداد قائم ہیں، کثیر افراد قریشی فوج میں اب زخم خوردہ تھے، لڑائی ختم ہونے میں نہ آتی تھی فسردہ تھے، غنیمت جان کر اس عارضی غلبے کی صورت کو ہٹایا معرکے سے اس نے فوج بد مہورت کو، کیا رخ افسروں کے ساتھ ایک اونچے سے ٹیلے کا، کہ باہم مشورہ کر لیں کسی آئندہ حملے کا، بڑے سرکار والا
دائرے میں جانثاروں کے بحالے زخم داری دامنوں پر کوہساروں کے ہوا ارشاد مہلت دو نہ ان کو حفظ شوکت کی بلندی تو نہیں ہے شان اہل شرک و بدعت کی۔ یہ سن کر ایک جماعت کو عمر لے کر بڑھے آگے، کیا حملہ تو ٹیلا چھوڑ کر سب مشرکین بھاگے۔ ابی بن خلف شان نبوت سے طلب جنگ، قریش اب ہار کر خالی کیے جاتے تھے وادی کو، جبل کی سمت راجے تھے صحابہ لے کے ہادی کو۔ اسی عالم میں گھوڑے پر ابی ابن خلف نکلا، نبی سے جنگ کرنے کی طلب میں ناخلف نکلا۔ یہ حصہ لے چکا تھا اس سے پہلے سنگ باری میں، تھا اس کا ہاتھ بھی شامل نبی کی زخم داری میں۔ نظر آئے جو اس کو زخم خوردہ ہادی دوراں، خیال آیا کہ اب قتل محمد ہے بہت آساں۔ یہ گویا انتہا تھی آج ابلیسی شرارت کی، نبی سے دو بدو لڑنے کو نکلا یہ جسارت کی۔ گستاخانہ پیغام۔ ابی ابن خلف کے ہاتھ میں لمبا سا بھالا تھا، ابی ابن خلف کے ہاتھ میں لمبا سا بھالا تھا۔ اسی دن کے لیے گھوڑا بھی اس کافر نے پالا تھا، خریدی تھی نہایت شوق سے مرگ دوام اس نے۔ رسول اللہ کو بھیجا تھا پہلے سے پیام اس نے، کہ میرے پاس ایک مضبوط اور مربوط بھالا ہے، پھل اس بھالے کا میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے ڈھالا ہے۔ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے محنت سے پالا ہے، یہ گھوڑا اپنی اصل و نسل میں سب سے نرالا ہے۔ کیا کرتا ہوں جان و دل سے خدمت اسپتاری کی، بڑے زور سے کی ہے مشق میں نے نیزہ بازی کی۔ تمنا ہے کہ اس گھوڑے پہ چڑھ کر تان کر بھالا کروں ایک روز استقبال جانے حضرت والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ یہ پیغام سن کر مسکرائے تھے، لب سرکار پر اس وقت یہ الفاظ آئے تھے کہ ہاں شاہد یہی ہے مرضی باری تعالیٰ بھی، اسی گھوڑے پہ ہو تو تیرے قبضے میں یہ بھالا بھی، دراں حالا کہ تو ہوگا سوار اپنے گھوڑے پر، اسی بھالے سے تجھ کو قتل کر ڈالے گا پیغمبر۔ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے نکلنے پر اصرار۔ غرض شیطان نے اکسایا جو اس کی فطرت بد کو، پکارا میں طلب کرتا ہوں میدان میں محمد کو، مجھے مطلوب ہے حضرت کریں ایفا یہاں وعدہ، کہ باہم ہو چکا ہے میرے ان کے درمیاں وعدہ، میں اس میدان سے اوروں کی طرح خالی نہ جاؤں گا، پیمبر کو ہدف خون ریز بھالے کا بناؤں گا، وہ زندہ رہ گئے تو زندگی میری نہیں باقی،
کہا شیطاں اگر بے رحمت للعالمی باقی، غرض اس طرح سے رہزن نے بڑھ کر راستہ روکا، پکارا نام لے کر اور رسول اللہ کو ٹوکا، مخاطب نام نامی سے کیا جس دم سوالی نے، توجہ منعفت کی اس طرف سرکار عالی نے، فداکاروں نے چاہا بڑھ کے اس کے سامنے جائیں، رسول اللہ کیوں اس کے لیے تکلیف فرمائیں، گزارش کی غلاموں میں سے دے کوئی جواب اس کو، وجود پاک تک آنے نہ دیں عالی جناب اس کو، جبھی زخمی شکستہ ہیں در شہوار کی لڑیاں، ابھی پیوستہ رخسار میں ہیں فولاد کی کڑیاں، یہ کڑیاں کھینچنی لازم ہے رخسار مبارک سے، ابھی عہدہ برآ ہونا ہے اس کار مبارک سے، رخ و شانہ پہ گہرے زخم ہیں ماہ تمامی کے، مقابل ہونا ایسے حال میں اس فرد غامی کے، نبی بنفس نفیس دشمن کے مقابل، صحابہ عرض کرتے ہی رہے تا حد گویائی، مگر سرکار نے یہ بات نہ منظور فرمائی، ہوا ارشاد ذات حق توانا اور غالب ہے، یہ دشمن کوئی ہو لیکن محمد ہی کا طالب ہے، یہ فرما کر قدم آگے بڑھائے جانب دشمن، رفیقوں ہی کو سب کچھ دے چکے تھے ہادی محسن، جبھی رخسار و لب دنداں و شانہ خون آلودہ، جراحت ساق زانوں پر مگر وہ راہ پیمودہ، براق و رف رف دلدل مہیا اور وہ پیدل، خدائی بھر کا جز کل مہیا اور وہ پیدل، ادھر وہ ناخلف گستاخ تھا اسوار گھوڑے پر، مسلح مستعد آمادہ وہ تیار گھوڑے پر، کوئی ہتھیار بھی دستے مبارک میں نہ تھا اس دم، کوئی ہتھیار بھی دستے مبارک میں نہ تھا اس دم، رفیقوں ہی کو سب کچھ دے چکے تھے ہادی اکرم، کیا شیطان ابن خلف کی شکل میں تھا، پناہ نوع انسان کے مقابل ایک انسان تھا، نہیں انسان نہ تھا اس شکل میں خود آپ شیطان تھا، وہی ناری فرشتہ رائندہ دربار سرکاری، ازل میں جو ہوا تھا سجدہ آدم سے انکاری، محمد ہی کا جلوہ نور تھا سیمائے آدم کا، حقیقت میں وہ دشمن تھا اسی نور مجسم کا، عیاں کرتا نہ رنگ ابلیس اپنی فطرت بد کا، اگر خطرہ نہ ہوتا اس کو تخلیق محمد کا، محمد ہی کی ذات پاک سے اس کو خصومت تھی، محمد ہی سے اندیشے میں شیطانی حکومت تھی، محمد ہی سے اس کو جنگ تھی مطلوب عالم میں، محمد ہی تھا ایک اللہ کا محبوب عالم میں، ظہور مصطفیٰ نے دہر میں جب نور باری کی، رخ آفاق سے چھٹنے لگی شیطان کی تاریکی، نظر آیا شکستہ
جب طلسم میں فتنہ اندازی، تو میدان احد میں کھیلی اس نے آخری بازی۔ کوئی صورت نہ پائی جب علل ارغاب رسول اس نے، کیا ابن خلف کے پیکر بد میں حلول اس نے۔ فرشتے دم بخود تھے، جبریل حیرت سے تکتا تھا، بغیر اذن عالی کوئی کچھ بھی کر نہ سکتا تھا۔ سنان نیزۂ ابلیس ناگن کی طرح لپکی، بنائے چرخ تھرائی پلک خورشید نے جھپکی۔ نگاہ فرش اٹھی بے تاب ہو کر عرش کی جانب، نگاہ عرش بھی لیکن جھکی تھی فرش کی جانب۔ تصور نے جہان زشت کو زیر و زبر پایا، حقیقت کو مگر ایک اور ہی عالم نظر آیا۔ قریب سینہ بے کینہ جب نوک ثنا آئی، سنان نیزہ پر دست نبی نے دستس پائی۔ تحیر میں تھا خود اعجاز رسالت سے، کہ نیزہ آپ نے چھینا عدو پر ضلالت سے۔ یہ مشاقی تھی یا اعجاز یا زور عوامل تھا، کہ اب نیزہ بدست قبضہ انسان کامل تھا۔ نظر آیا جو تازہ معجزہ سرکار عالی کا، پلٹ کر پھر رخ ہستی پہ رنگ آیا بحالی کا۔ اسی نیزے کو لے کر آپ نے سوئے عدو دیکھا، تن ابن خلف کو غرق آہن مو بمو دیکھا۔ تن ابن خلف کو غرق آہن مو بمو دیکھا۔ چڑھی تھی پاکھڑی فولاد کی دیواز گھوڑے پر، چٹانوں کا گما ہوتا تھا ہیبت ناک جوڑے پر۔ بڑی سی ایک اہرن تھی، بڑی سی ایک اہرن پر، کہ ایک دیو سیہ پر بیٹھا ہوا تھا کوہ آہن پر۔ صحابہ چپ تھے لیکن دل بہت بے چین تھے ان کے، دھڑکتے تھے بجائے سرور کونین دل ان کے۔ نبی زخمی مقابل میں تھا ایک شیطان آہن کا، بجز آہن کوئی حصہ نظر آتا نہ تھا تن کا۔ مگر اب نبض ہستی کو پکارا دست ہادی نے، کیا نیزے کا ہلکا سا اشارہ دست ہادی نے۔ کجو کا سا دیا جس دم عجب صورت نظر آئی، انی نیزے کی دشمن کے گلو سے جا کے ٹکرائی۔ فضا ایک چینخ کی آواز ہیبت ناک سے گونجی، لب ناپاک سے یا آہنی پوشاک سے گونجی۔ گرا ابن خلف گھوڑے سے فرش خاک کے اوپر، طمانینت کی سرخی چھا گئی افلاک کے اوپر۔ زمیں پر بیل کے مانند ڈگرانے لگا ناری، ہوئی باطل کے گھر میں ماتم شیطاں کی تیاری۔ بحال وجد عرش و فرش و افلاک و زمیں جھومے، ہوئے جبریل نازل آ کے دست شاہدی چومے۔ صحابہ کے دہن پر نعرہ تھا اللہ اکبر کا، خدا نے بول بالا کر دیا تھا اپنے پیمبر کا۔
خدا نے بول بالا کر دیا اپنے پیغمبر کا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔